مسلمانوں کے مذہب سے. اور اس کے بعد پھر مولانا عبید اللہ جو تھے تحفۃ الہند والے, ان کے ذریعے اسلام کے بارے میں تفہم ہوا, اور جب اسلام ان کے دل میں جاگزی ہو گیا تو مسلمان ہوئے. پھر 2 بار 3 بار کی ابتلا کے بعد دیوبند پہنچے. دیوبند پہنچنے کے بعد وہاں تعلیم حاصل کی اور وہاں تھوڑا پڑھایا بھی. پھر ان کا مرحلہ بدلا اور ایک اور مرحلہ آیا, میاں صاحب کے پاس میاں صاحب سے علم حدیث حاصل کیا. اس کے بعد پھر وہ آگرہ گئے, آگرہ کے بعد پھر بنارس آئے اور بنارس آ کر قائم کیا. تو میں نے کہا دکتور آپ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ جماعت اسلامی کے احباب کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اس جذبے کے ساتھ آپ نے اٹھائی تھی وہ کتاب مولانا مودودی والی جو ملی تھی, اس کا آپ جواب دیں گے, بیان کریں گے. تو اسلام کی آئینی گرفت میں آ گئے اور ابتلا و آزمائش کے ساتھ مولانا محمد سعید کی طرف سے طرح پھر آگے بڑھے. اور اس کے بعد پھر آپ کہاں کہاں جاتے ہوئے عمر آباد پہنچے, وہاں بلوغ الحرام پڑھی تو امام الدین سے متبع حدیث بن گئے. پھر وہاں سے مکہ گئے, پھر مدینے گئے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے پاس آئے ہماری گرفت میں. تو کس کس طریقے سے ہم لوگوں نے محنت کی. تو ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے جو ہے ایک بیان دیا طلبا کے یہاں کہ وہ اپنے مضمون میں لکھ دیا کہ اولئک الذین لا امانۃ لهم ولا دیانہ. اس کی شکایت پاکستان سے آئی دیوان ملکی میں کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان نے ہمارے علماء کو برا بھلا کہا ہے. وہ ایک شیرین لیلا اور شیرین رکعہ کی بات ابو داؤد میں تھی کہ پہلے شیرین رکعہ حاشیے پہ تھا, اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں وہ شیرین رکعہ جو ہے اندر آ گیا اور وہ پہلا والا باہر چلا گیا. وہ شیخ بکر ابو زید نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس مثال کو لکھا ہے. تو یہ بات جو ہے ڈاکٹر صاحب نے صلاۃ التراویح میں لکھ دی اور مجلے میں شائع ہوئی. پاکستان پہنچی تو وہاں سے جو ہے تفتیش ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان ہوئے. پھر مجھ کو لے کر کے عبد المحسن عباس شیخ جو ہمارے ان کے یہاں گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہم نے جملہ لکھا ہے, غلط تو نہیں لکھا. تو عبد المحسن عباس نے کہا کہ اگر آپ نے وہ بات لکھی ہے یعنی جو بتائی ہے کہ انہوں نے تحریر کی ہے تو آپ کی بات صحیح ہے. تو ان کو اطمینان ہوا, خیر ان کو جواب چلا گیا ایک بزرگ کی طرف سے جو دکتور بھی متعارف تھے, اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں اس طرح کی تھیں. تو کرتے کراتے تو اب جامعہ سلفیہ پہ ختم کر رہا ہوں کہ وہ ایک ڈاکٹر علاء الدین صاحب حکیم محمد ایوب صاحب کے داماد ہیں, اور ان کے لڑکے ڈاکٹر صبح الدین ڈاکٹریٹ کر کے آج کل شارجہ میں انہوں نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے رضا الرحمان صاحب پر, منور پھولوں کی وادی میں. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر مقدس صاحب جامعہ سلفیہ میں تھے اور وہاں میں نے ڈاکٹر عبد الرحمان اور ڈاکٹر مقدس صاحب کے سامنے کہا ڈاکٹر رضا الرحمان کا اشارہ کہ کیا اچھا ہیرا دیا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کے تلاش میں کتنی محنت کرنی پڑی ہے وہ بھی معلوم ہے تمہیں. تو بہت دور کا قائقہ لگا اور محفل کیا کہتے ہیں ایک طرح سے زعفران نثار ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے خلاصہ یہ ہے کہ مرثیہ خوانی اور زیادہ غیر عملی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. اصل فائدہ یہ ہے کہ جو جہاں پر ہے اس انداز کا نظم قائم کرے کہ حقیقی معنوں میں باصلاحیت طلبا پیدا ہوں, پھر ان کی کفالت کے بھی انتظام ہو تاکہ وہ کام کریں. ایک جی آدمی فارغ انشاءاللہ. ہونے کے بعد کتنا پریشان ہوتا ہے, ذرا اس آدمی سے پوچھیے جو تاجل گھرانے کا نہیں ہے, ہاں, کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور کن کن حالات سے گزر کر کے وہ آگے بڑھتا ہے. تو ایک دن شیخ اصغر صاحب نے مولانا اسی پر ایک جملے میں ختم کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا یا بتایا تھا ان کو کہ بھائی دیکھو اصغر ایسا ہے کہ اللہ نے اب آشائش دی ہے. فیض عام میں حال یہ تھا کہ 20-25 تاریخ کو خرچہ ختم ہو جاتا تھا, اور آج کل اکثر کم تنخواہ والوں کا ہی ہوتا ہے. تو کہا کہ باحیثیت افراد سے قرض مانگنے میں وہ جس انداز سے دیکھتا تھا وہ یہ کہ صدقہ دے رہا ہے,
کا بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو کہا میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں جو ہے وہ لکھوں گا خطاطی, کتابت کا کام کروں گا. خط سفور رحمان صاحب کا اچھا تھا, تو کہا کہ میں میرا خط اتنا اچھا تھا کہ میں ظہور الحق حسن نام تھا مئو میں کاتب کا, ان کی طرح لکھ سکتا ہوں تاکہ زندگی اچھی گزرے. تو انہوں نے کہا, ان کے اہل نے کہا کہ نہیں آپ عالم دین ہیں, ہم لوگ صبر کریں گے, آپ انتظار کیجیے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کے لیے رزق کے دروازے کھولے اور انہوں نے بنارس میں رہ کر کے کی, اور اس کے بعد پھر جو جامعہ اسلامیہ آئے اور اس طریقے سے سارے مسائل حل ہوئے. تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک طالب علم کہ آپ نے 9 سال کی کفالت کی تھی اس کو عالم بنانے کے لیے, اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں دریا میں چھوڑ دیا تاکہ وہ ڈوب کے مر جائے. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے اپنی دعوتی اور تعلیمی تحریک کو منظم کرنے اور اس کو آگے بڑھانے اور ایک جان قالب کے مطابق رہ کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. اور اب بغیر کسی تاخیر کے وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, لیکن رات پوری اپنی ہے بھائی, لیکن فریوائی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک بہت بڑی تعداد ابنا کی ہے جو شیخ عزیر شمس سے کچھ مزید باتیں سننا چاہتے ہیں. ارے میں تو کہہ رہا تھا سارے لوگ سننا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا میسج آیا ہوا ہے. اچھا, حجازی صاحب کو شیخ نے کہا تھا تو حجازی صاحب اب بھی موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عزیر کو تو میں ٹیلی فون کر رہا, دن اٹھایا ہی نہیں. ہاں کئی دن سے اس میں کوئی فون نہیں آیا آپ کا. ارے بھائی پپا انڈیا میں تھے, کہاں تھے واللہ عالم, میں نے ارے شیخ کوئی بات نہیں, کیا بات آج کرتے کل نہیں, آج صرف ایک فون آئے ہیں بس, آپ کا فون ایک آیا ہے تو دینا چاہیے نا بھائی کہ میں بار بار آپ کا نہیں ہے اس میں. شیخ نور الہدیٰ صاحب کو لگایا تھا شیخ سے بات کرنے کے لیے. جی شیخ اب کیا بات کرنی ہے, مطلب اس موضوع سے متعلق. ارے بہت سارے ابنا کے میسیجز آئے ہوئے ہیں, وہ آپ سے مزید سننا چاہتے ہیں. اصل میں شروع کی جو گفتگو تھی اس میں بہت سارے لوگ موجود بھی نہیں تھے اور آواز بھی بہت واضح نہیں تھی. میں عمومی انداز میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, کوئی ایک محدود موضوع ہو جس موضوع سے متعلق کہا جائے کہ اس موضوع پر گفتگو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو جو مناسب آپ سمجھیں, جن تقاضوں کے مد نظر یہ مجلس ہو رہی ہے ان کے حوالے سے جو آپ مناسب سمجھیں. جزاکم اللہ خیر. بہرحال بور نہیں ہو گیا آپ لوگوں کو, تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا, ہم لوگوں کا تو خیر ابھی سونے کا وقت نہیں. جی بس تو آپ کے بعد پھر ختمی ہے. نہیں چلے گا. دیکھیے میں چونکہ مخطوطات میں غرق رہتا ہوں, اس سے بہت کم سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے, تو کبھی کبھی ایسے نکل کر کے لوگوں سے ملاقات, اور یہ مجلس بہت اچھی اور بہت ہوئی, سارے احباب سے مل کر کے ساروں سن کر کے, اور شروع سے آخر تک میں بیٹھا رہا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو میں سوشل تو نہیں, اور بلکہ بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پر لوگ لکھا کرتے ہیں میں تو اس کا سخت مخالف ہوں. سوشل میڈیا پر کوئی چیز لکھنا ہی میں مطلب پسند نہیں کرتا ہوں, نہ کہیں کسی جگہ کوئی چیز بھیجنا, اس لیے کہ سوائے اس کے کہ غلط اشاعت کے اور کچھ اس سے فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ ایک صاحب کو تو میں نے کر کے اور میسج بھیج کر کے قائل کر دیا کہ آئندہ اب کبھی نہیں لکھیں گے آپ, اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی. اب میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کیا ہے, وہ بھی جامعہ سلفیہ ہی کے سے متعلق ہیں. بارہ تو میرا سب سے ابھی کچھ طلباء نے کہا ہے کہ فقہ و اہل الحدیث کے تعلق سے بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. اب کوئی نئی گفتگو کیا, میرا لیکچر سن لیں اور اس سے متعلق اور مزید وہ اضافہ کریں. کہنا یہ ہے صرف دیکھیے, میں بس چند بنیادی چیزوں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, یہ جو موبائل ہے نا اس کو بس ضروری استعمال کے لیے رکھیں, بلکہ 24 گھنٹے میں سوائے 1 گھنٹے کے اس سے بالکل ہی دور رہیں, اور اپنا وقت قیمتی سمجھ کر کے, اور پتہ نہیں کتنے دن تک کون زندہ رہے گا, تو اس وقت کو کام میں لائیں. کچھ دینی کام کریں, علمی کام کریں, معاشرے کے فائدے کے لیے چیزیں کریں, اور بہت سے پروجیکٹ ہیں, بہت کام ہیں, علماء کی یہ سب ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو جو بھی جس کا جو طرح کا تخصص ہو, جس طرح کا رجحان ہو وہ کرے. تو یہ اس سے جب دور نہیں جب تک نہیں ہوں گے
उस वक्त तक काम नहीं हो सकता है। बहुत आप भाई 1 घंटा सिर्फ बस लगाएं, बाकी सारा दूर रहे। नंबर 2 ये जो बातें हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, ये जो हर एक के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कुछ लिखने और पोस्टरबाजी पहले होती थी, अब तो इसमें सब पोस्टर इसमें आ गया है, तो वो बिल्कुल सिलसिला रोक दें, इसलिए कि ये तो बिल्कुल खिलाफ भी है, कुरान की सरी आयत के खिलाफ है, सूरह हुजरात में जो आयतें हम पढ़ते हैं उसके खिलाफ है। तो किसी के खिलाफ कुछ लिखना, अगर लिखना ही है तो तहकीक करें। हर तालिब इल्म जो फारिग हुआ है या कहीं किसी जगह जामे में पढ़ रहा है, किसी एक आलिम, चाहे वो पुराना हो या नया हो, अहले हदीस हो या पुराने सलफी उलमा में से कोई हो, सलफ में से कोई हो, उनकी एक शख्सियत पर लिखना, तहकीक करना, उससे मुतल्लिक कोई चीज़ तैयार करना, ये हदफ बना। अगर हर शख्स एक किसी शख्स पर लिखेगा तो इंशाल्लाह ख्याल से 200-400 किताबें सिर्फ 1 साल के अंदर तैयार हो जाएंगी और वो छपेंगी। हम लोगों ने जामे सल्फिया बनारस के ज़माने में वालिद साहब कहा करते थे, क्या ये तुम पढ़ते रहते हो, कभी इस किताब में पढ़ते हो, कभी उस किताब में, कुछ लिखो। तो मौलाना शमसुल हक आज़मी पर जो किताब मैंने तैयार की उर्दू या अरबी में, तो वो उन्हीं की तवज्जो दिलाने की वजह से। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे बहुत से आलाम और मशाइख, भाई यादगार सलफ दिखा रहे थे हमारे डॉक्टर परवाई साहब, वो मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी पर ऐसी किताब है कि हर तालिब इल्म को उसे पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत इबरत का सामान है। तो ऐसा हम उसी वक्त बनेंगे जब हम सलफ के कारनामों से वाकिफ़ होंगे, उनकी खिदमत से वाकिफ़ होंगे और उनसे फिर लोगों को रोशनास कराएंगे। तीसरी चीज़ ये कि जितना कुछ आपके बस में है, जो कर सकते हैं, बस उसी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करें। मसलन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ कोई मशवरा नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरा कोई तजुर्बा नहीं हो सकता। तदरीस और तालीम से भी वाबस्ता नहीं रहा, तो मैं तदरीस और तालीम में भी कोई मशवरा नहीं दे सकता। मैं दावती कामों में भी बहुत ज़्यादा मशगूल नहीं रहा हूँ कभी, तो दावती उमूर में मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे उससे मुताबिक पूछेंगे तो मुमकिन बात ऐसी बातें कहूँगी जिस पर लोग हंसेंगे, या किसी ऐसे मसले से कोई फतवा नहीं दूंगा कि जब तक कि उस इलाके के लोगों और वहाँ जो पस मंज़र है उसका, तो उससे वाकिफ़ ना हूँ। एक मुफ्ती की जो जिम्मेदारी होती है, तो कहना सिर्फ ये है मेरा कि जिस आदमी को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, जो उसका दायरे कार है, उससे बाहर न निकलने की कोशिश करें। बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से आप बच जाएंगे, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आफियत में रहेंगे और ना लोग आपको परेशान करेंगे ना कुछ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कोई मसला, तो भाई मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं देता। अब वो कभी कभी पूछ देते कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो इसकी क्या ताबीर है? ख्वाब की ताबीर से तो बिल्कुल ही वाकिफ नहीं। तो कहना यह है कि उसमें जितना आप अपने दायरे को महदूद करेंगे उतना आफियत में रहेंगे। चौथी बात ये कि आप कभी किसी से किसी चीज का वादा ना करें जब तक कि पूरा अज़्म ना हो कि हाँ वाकई वो काम आप कर देंगे। आप हमेशा ला ज़बान, लोगों ने कहा कि नाम ज़बान पर रहना, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप ला ज़बान पर रखें, नहीं मैं नहीं करूँगा ये, इल्ला है कि आपको घेर घार करके मजबूर करके, और वाकई आप देखते हो कि आप उसके लिए वक्त है आपके पास और आप वाकई कुछ तवज्जो दे करके। खुद मैं कभी अक्सर लोगों से वादा कर लेता, हाँ ठीक है उस किताब पर मैं मुकदमा लिख दूंगा या मुराजा कर लूंगा, अब बिल्कुल इनकार कर देता हूँ। बल्कि बहुत से लोग तो सनद मुझसे मांगते हैं, सनद का दरवाज़ा तो बिल्कुल ही बंद है। डॉक्टर परवाई साहब की तरफ या डॉक्टर वो शेख अब्दुल वकील हाशिमी वगैरह मैं रहनुमाई कर देता हूँ। तो बस मुख्तसर ये कि ये जो नाम कहने का जो सिलसिला है वो बंद करके ला कहने का सिलसिला शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस नाम उसी चीज़ में नाम, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह में ला कहें, बस उसमें भी इल्ला लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं और कुछ थोड़ा सा 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ। यानी 200 साल में जो हमारा वर्षा है, सलफ़ी वर्षा, तो शाह इस्माइल शहीद की तक़वीतुल ईमान से लेकर के जिसका पहला एडिशन 1242 हिजरी में छपा था कलकत्ते में, वो मेरे पास है, मैं अभी अगर सामने रखता तो मैं दिखाता आप लोगों को। उस वक्त से लेकर के और ये अभी तकरीबन 1442 है, इत्तेफाक से देखिए 1442 में हम आ गए हैं, 200 साल हुए हैं तक़वीतुल ईमान। इस दरमियान में हमारे उलमा का जो वर्षा है तकरीबन कई हज़ार किताबों पर मुश्तमिल होगा। किसी शख्स के हालात भी देखिए, मालूम इसने 20 किताबें लिखी, इसने 50 किताबें लिखी, चाहिए वो सब मुंतशिर हालत में है, पता ही नहीं उनका कि कहाँ किस जगह। खासतौर पर 19वीं सदी की जो किताबें हैं, 20वीं सदी की जो किताबें, कहीं कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है या कोई ऐसा ज़ख़ीरा नहीं है कि इकट्ठा वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाए। वेबसाइट वगैरह पर तो वो सब है, यानी इधर 25-30 साल की चीजें तो हैं आजादी के बाद की, उससे पहले की नहीं।
تو اس لیے میرا یہ مشورہ تھا کہ جتنے جامعہ سلفیہ کے کم سے کم فارغین ہیں جو بھی اہل حدیث لٹریچر ہے وہ اکٹھا جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ بہت ہی آسانی سے توجہ سے جو لوگ صاحب تصنیف و تالیف و تحقیق ہیں وہ اپنا ایک ایک نسخہ کم سے کم ایک جگہ ایک مرکز بنائے، جامعہ سلفیہ ہمارا مادر علمی ہے وہاں لائبریری میں رکھ دیں اور سب لوگوں کو پتہ رہے گا. دیکھیے میرے یہاں سے میں ایک طوطا ہے، وہ گھریلو طوطا ہے، تو وہ جب سنتا ہے دوسرے لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے اے بھاگو، طوطا بہت خوش ہے شیخ ماشاء کہتے ہو کہ میاں رحمان جو ہے طوطا رکھے ہوئے ہو. یہ عجیب پالتو طوطا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ آ کر کے دسترخوان پر کھاتا ہے اور جب اٹھ ماشاء اللہ. کھانے کے لیے پھر جاتا ہے اپنی جگہ اس کی ہے، اور باقاعدہ عجیب غریب قسم کا طوطا ہے، بولتا بھی ہے کچھ کچھ. بہرحال تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بہت اس کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمارے جو فتاوا ہیں علماء کے جن کی طرف ڈاکٹر پروای صاحب نے اشارہ کیا، اب وہ جو فتاوا کچھ چھپ چکے ہیں فتاوا نظریہ ثنائیہ وغیرہ وہی تو موجود ہیں. باقی ایک عالم تھے مولانا ابوالحسنات علی محمد سعید، انہوں نے 11 جلدوں میں فتاوا علماء اہل حدیث ایک انتخاب چھاپا تھا، لیکن افسوس کہ ان کی وفات کے بعد وہ بھی پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو ایک آدمی یا 2 آدمی کم سے کم کھڑے ہوں، جتنے فتاوا کے مجموعے وہ اکٹھا کریں، ان کی اسٹڈی کریں، دراسہ کریں. دیکھیے تحقیق کا کام جو ہے بغیر جنون کے، بغیر طوطا مارے ہوئے، بغیر شوق اور کے نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کام میں کروں گا اس سے اتنے پیسے مجھے ملیں گے تب کام کروں گا، تو اس کا مطلب آپ صحیح معنی میں نہیں کام کر سکتے. تو شوق اور رغبت ہونی. جتنے میدان میں جس میں بھی کام کیا ہے ہمارے علماء نے، ان کی تاریخ اب تک بیبلیوگرافی الحمدللہ وہ مستقیم صاحب نے تیار کی، اس سے پہلے ایک بیبلیوگرافی تیار کی ابو امام خانوشی صاحب نے، ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں. وہ دونوں بہت نامکمل اور ناقص ہیں اور انہیں مکمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کچھ نوجوان توجہ دیں تبھی ہوگا. ایک کام جو میں توجہ دلانا چاہتا تھا اس کی طرف، فتاوا کی طرف میں نے توجہ دلائی، علماء اور شخصیات پر کام کرنے، فتاوا کے بعد اور ان کے تصانیف اکٹھا کرنے اور جمع کرنے. اور اسی طرح میں چاہتا یہ تھا کہ بر صغیر کے اندر جو مختلف میدانوں میں اہل حدیثوں نے خاص طور پر نشر و اشاعت کے میدان میں جو کام کیا ہے، طباعت و اشاعت و ترجمہ وغیرہ کے میدان میں، تو اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا ایسا کہ جبکہ آپ اگر تاریخی طور پر جائزہ لیں گے تو 13ویں صدی ہجری میں اور 14ویں صدی ہجری کے ربیع اول تک میں اتنی کتابیں سنت سے متعلق، فقہ سے متعلق، حدیث سے متعلق چھپی ہیں اور شائع ہوئی، لیکن اس کی کوئی بیبلیوگرافی کوئی چیز نہیں شائع ہوئی. لیکن اب یہ کام بھی وہی لائبریریوں میں جانے کا، اور وہ کہیں سے کسی جگہ نہ کوئی دام نہ کوئی مدد ملے گی آپ کو نہ کچھ. تو یہ حال ہے، مگر یہ ہے کہ شوق کسی کو ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے. جامعہ سلفیہ کے تعلق سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک کم سے کم ایک ڈائریکٹری ہو، ایک مجموعہ ہو جس میں خود نوشت اگر ہر شخص 3-4 صفحے 5 صفحے لکھ دے تو بہت اچھی چیز ہوگی. انشاءاللہ اس پر بھی کوئی توجہ دیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو لگائے. تو کہنا یہ ہے کہ کام کرنے والے کو کسی بھی میدان میں کام کرنے کے لیے اسے بس دلچسپی اور شوق کا پیدا ہو جانا اس کے اندر ضروری ہے. اور ہم لوگوں کا کام یہ ہے، ہمارے جتنے اصحاب ثروت ہیں یا مختلف اداروں کے ذمہ داران ہیں، ان کی ہمت افزائی کریں، تشجیع کریں، کم سے کم ان کے کام کو چھاپیں، شائع کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ علمی کاموں کی طرف ہماری توجہ کم ہے اور غیر علمی کاموں کی طرف زیادہ ہے. تعلیم کے سلسلے میں میں نے یہ کہا کہ نصاب تعلیم کا مسئلہ اتنا اہم ہے. اب بھی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مدارس کے سلسلے میں جو ہم اپنے مکتب فکر کے جو مدارس ہیں، ادارے، ان کے بارے میں صرف سوچتے ہیں، اصل یہ ہے کہ بر صغیر میں اب 50 سال کے اندر، 40 سال کے اندر تقریباً یہ جو دوسرا موازی نظام تعلیم ہے، جو اسلامی نظام تعلیم، اس کو ایک دم ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اور یہ جتنے چاہے دیوبند ہو، ندوہ ہو، مظاہر العلوم سہارنپور ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اشرفیہ ہو، کوئی نہیں بچے گا. تو یہ کام ملی کام ہے. اس میں جتنے مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ مل کے کوشش کی جائے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو کیسے برقرار ہیں. اب آپ دیکھیے عرب ممالک میں مثال کے طور پر، یا ترکی میں، یا مصر میں، سعودی عرب کے اندر، ہر جگہ جو ہے وہ پرانا جو نظام تعلیم تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، یا ایک دم بالکل اس کو یعنی کسی فائدے کا مستحق نہیں سمجھا گیا، بلکہ جو اس طرح کے ادارے تھے ان سب پر بہت زیادہ شکنجہ کس دیا گیا. چنانچہ اب جتنا نظام ہے وہ جدید تعلیمی نظام ہے، تو وہ آپ کو مجبور کریں گے آپ کو، اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب کون سی ایسی پالیسی اختیار کی ہے تو وہ مل کر کے کام کرنے کا.
दूसरी चीज ये है कि हम अपने अहले हदीस इदारों में निसाब तालीम की इस्लाह कैसे करें। तो उन निसाब तालीम की इस्लाह करने के लिए है कि जो माहिरीन तालीम हैं, जो निसाब बनाने जानते हैं, जो निसाब का मफहूम क्या होता है, निसाब किस तरह से हर 4-5 साल के अंदर तब्दीली होती है, उन लोगों को बैठाने की जरूरत है। अब उसमें ना उज़ैर से पूछने की जरूरत है, ना किसी ऐसे शख्स से कि जो जिसका इस मैदान में कोई तजर्बा ना। तो बरसगीर के जो या ख़ासतौर पर हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ जामियात हैं, सरकारी जामियात हों या और दूसरे जो मुख्तलिफ मिली इदारे हैं, उनके अलावा सऊदी जामियात, मिस्र में जो अजहर है, या इस तरह से मोराक्को में जो जामियात है, यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनसे लेकर के आप ऐसा निज़ाम बनाएं कि खुद पढ़ें। अच्छा, हम ये समझते हैं कि इन पुराने जो तरीक़े तालीम के मुताबिक जो तालीम देने वाले इदारे हैं, उनकी अहमियत बाकी नहीं रही। आप में से शायद जो लोग गए होंगे यूरोप, उनको इसका एहसास होगा। यूरोप से कितने लोग अरबी पढ़ने के लिए आते हैं, इस्लामी उलूम पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं। हम उनके लिए क्या तैयार करके दे रहे हैं और कितना ज़्यादा अभी परसों मेरे पास एक साहब आए थे मदीने से, और उनके साथ 3-4 तालिब इल्म थे जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अरबी सीखते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ उलूम फ़नून से पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं किसी जगह हमें सही मनहज के मुताबिक तालीम का और सही तरीके से मतलब अरबी सीखने का कोई मनहज या कोई वो कोर्स मिल जाए, और दूर दूर से लोग ज्वाइन करते हैं उसको। तो हम जो बरसगीर में हैं, ख़ास तौर पर जामिया सल्फिया के जो फारिकीन हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कितना क्या किरदार अदा किया और इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन इससे मतलब अब तक कुछ कोशिश हुई है कि नहीं हुई है, और उसको फिर आम करने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है। तो निसाब तालीम का मसला या तालीम का मसला बहुत अहम है, और उसमें बहुत माहिरीन तालीम और जदीद और कदीम तालीम याफ्ता और अहले हदीस गैर अहले हदीस सबको मिल करके कोशिश करने की ज़रूरत है। तो हमें यानी काम करने के इतने मैदान हैं कि दिलचस्पी किसको। अब आखिरी मसला जिस पर मैं गुफ्तगू फिर ख़त्म करूँगा, माश का मसला है। माश का मसला बहुत ही अहम है, और बगैर उसके ज़ाहिर है कि कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, घर में खाना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से कोई आमदनी होनी ज़रूरी है। तो उसके सिलसिले में आपको बताऊं, और मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, मैं अभी 60 के से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है। आप यकीन रखिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर अगर मुकम्मल उम्मीद है और उस पर तवक्कुल है, तो आपके अंदर अगर सलाहियत है और आपके अंदर एबिलिटी है किसी काम के करने की, और उसमें ख़ास तौर पर अगर आपके अंदर तमय्युज़ है या इनफरादियत है, तो आपको लोग पूछेंगे, नहीं कि आपको जाकर के किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर सलाहियत पैदा करने की कोशिश कीजिए। दूसरे ने ये नहीं किया हमारे साथ, वो नहीं किया, यानी दूसरों के जो मायब और नकायस की तरफ हमारी तवज्जो रहती है। आमतौर पर फलां इदारे में ये बात नहीं है, आप ये देखिए कि फलां इदारे में क्या बातें हैं जिनसे हम मुस्तफीद हो जाएं। आपको किसने अभी रोका बताइए? तो अंग्रेजी का कोर्स करने के लिए, शॉर्ट हैंड करने के लिए कितने पैसे खर्च करके कहाँ जाते थे करने के लिए। अब इस मोबाइल से अगर फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं, तो इस तरह की इल्मी तालीमी चीज़ों से फ़ायदा हासिल कीजिए। आप किसी भी ज़बान में कितनी महारत आप हासिल करना चाहते हैं, बैठे बैठे घर में आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज अब पैदा हो गए हैं और मौजूद हो गए हैं। अरबी के सिलसिले में बहुत से कोर्स लोगों ने तैयार किए। तो बस मैं इसी पर इत्तेफाक करना चाहता हूँ कि मायूस नहीं हो, इंशाअल्लाह। अल्लाह वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ जो है बस हमें तलाश करने की ज़रूरत है, और तलाश उसी वक्त जब करेंगे जब आपके पास कोई। इस वक्त अभी जो मौजूदा सूरत हाल जो है, डिग्री होल्डर बहुत हो गए। अब आप ये समझते हो कि हमारे पास चूंकि पीएचडी नहीं है, मास्टर नहीं है, बीए नहीं है, इसलिए हमें नौकरी नहीं मिली है किसी तालीम गाह में हमने। अभी देखिए कितने लोग हैं डिग्री रखे हुए हैं, मारे मारे फिर रहे। बहुत से साइंसदान हैं, बहुत से इंजीनियर हैं, बहुत से डॉक्टर हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, न सरकारी न गैर सरकारी। ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर है कि आपको हैरत होगी। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला पर उम्मीद रखिए, उससे दुआ भी मांगिए, इल्तिजा भी कीजिए, और अपने अंदर सलाहियत भी पैदा कीजिए। इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे और कुछ किसी भी मैदान में काम है, अगर कुछ नहीं तो बिजनेस करें, तिजारत करें। किसने कह दिया कि तिजारत के साथ साथ दीन की इशाअत और इल्म की इशाअत नहीं कर सकते हैं? ज़रूर बिजनेस और तिजारत भी करें। मौलाना मुख्तार नदवी साहब की मिसाल मौजूद है, और दूसरे बहुत से लोगों की मिसालें मौजूद है कि माशाल्लाह उन्होंने जब ये महसूस किया कि उलमा को हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, उनको फ़कीर और मिस्कीन, और उनको वो दूसरे, एक किस्सा उन्होंने सुनाया था। अब इसी किस्से पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि एक सेठ का जिक्र किया था मौलाना मुख्तार नदवी मरहूम ने। मैं कभी जाता था बम्बई, तो उनके घर भी जाना हुआ कई बार, और उनसे मुलाकात भी हुई, तो बहुत सी बातें वो सुना। एक बार उन्होंने बताया कि एक सेठ थे यहाँ, जो हमेशा जो भी उलमा आते थे चंदा करने के लिए रमज़ान में, तो उनको जलील करने के लिए एक मजलिस मुनक़िद करते थे, और उसमें वो
پوچھتے تھے اس سے عام طور پر وہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کی تفسیر پوچھتے تھے اور وہیں پر ان کو پھنساتے تھے. کہتے یہ تھے کہ اگر قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، جو متقی ہوگا اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ اور تو یہ کیا اب وہ پریشان ہو کر کے وہ توجیہ کر رہا علماء، اس کو سن کر کے وہ ہنستے تھے. ایک بار انہیں بلایا مولانا مختار ندوی صاحب کو، انہوں کو پتا تھا کہ اس طرح سے یہ پریشان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سورہ کچھ آیتیں پڑھی. اب جب ھدی للمتقین تک پہنچے تو یہ مجھے انہوں نے ذاتی طور پر یہ واقعہ سنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ھدی للمتقین ہی نہیں بلکہ قرآن پورا کا پورا قرآن عربی زبان میں. آپ لوگوں میں سے کوئی عربی جانتا ہے؟ آپ سب لوگوں نے کہا نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بالکل اقرار کریں کہ آپ جاہل ہیں، قرآن نہیں جانتے. اب وہ بالکل شرمندہ ہو کر سب کا یہاں نہیں جانتے. اب جب سب کو اقرار کرا لیا کہ تم لوگ جاہل ہو، نہیں جانتے ہو، ناواقف ہو قرآن سے، عربی زبان سے، تب کہا اب سنو سیٹھ. اسی طرح سے انہوں نے کہا خدا کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر پوچھا کہ بھئی فلاں جگہ مجھے جانا ہے، تو آپ نے کہا آئیے، آپ نے اس کو گاڑی میں بیٹھایا یا آپ نے ساتھ لے کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. تو ایک معنی یہ ہے. دوسرا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ وہاں جانا، آپ نے ڈائریکشن بتا دی. تو قرآن مجید میں دونوں معنی میں کہیں ھدی للمتقین ہے تو وہ ایک دم منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے المتقین، اور کہیں اگر یہ ہے کہ ھدی للناس تو اس کا مطلب ہر ایک کے لیے ڈائریکشن بتاتا ہے نجات کی راہ کیا ہے اور نجات کا راستہ کیا ہے. تو ھدی للناس میں وہاں سارے لوگوں کے لیے رہنمائی بھی ہے قرآن کی، اور ھدی للمتقین ان لوگوں کے لیے رہنمائی کی اس کے ساتھ پہنچا دیا اس کو بالکل منزل مقصود تک. تو میرے محترم بھائیوں، اور سب سے پہلے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان منتظمین کا. عبدالکریم صاحب اور عبدالغنی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر پروائی صاحب کی باتیں ہم لوگوں نے سنی. میں بھی اسی طرح بولتا رہوں گا تو میں فجر تک بولتا رہ جاؤں گا، لیکن بولنے سے نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک کام کوئی پکڑ لیں اور توجہ دلچسپی سے کریں تو اچھا خاصا اس میں وقت لگتا ہے، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ کون کیا کر رہا ہے. ابھی آخری مثال سن لیجئے، ڈاکٹر فواد سیزگن، جن کا نام سب لوگ جانتے ہوں گے، تاریخ التراث العربی والے. ان کا انتقال ابھی 2 سال پہلے ہوا. تو ان کا ادارہ ہے جرمنی میں، ایک تاریخ علوم عربیہ و اسلامیہ کا ادارہ انہوں نے فرانکفرٹ یونیورسٹی میں قائم کیا، اور انہوں نے تاریخ التراث العربی لکھی. اس کے علاوہ ایک کام یہ کیا کہ جتنے مستشرقین کے ابحاث اور مقالات تھے ان سب کو، چاہے اسلامی علوم سے متعلق کسی بھی فن پر، وہ سب جمع کر کے انہوں نے 8 10 12 جلدوں میں چھاپا، ری پرنٹ کر کے چھاپ دیا. تیسرا انہوں نے یہ کام کیا، ایک بار آئے تھے یہاں پر لیکچر بھی دیا تھا، 25-30 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یورپ والوں کا ذہن یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز دکھا نہ دو ملموس شکل میں، مادی شکل میں، اس وقت تک کو کوئی یقین نہیں. اب نظری بحثیں کرتے چلے جائیں، تاریخ لکھ کے کوئی فائدہ نہیں، ان کو کچھ قائل نہیں کر سکتے. لیکن ان کو دکھا دیں تو اب اسلامی تہذیب میں جیسے جراحی کے آلات یا اس زمانے میں اور دوسرے جتنے انسٹرومنٹ تھے، تو ان انسٹرومنٹ کے نمونے جو مختلف میوزیم میں موجود ہیں یا کتابوں میں ان کا وصف ہے، وہ انہوں نے اس کے نمونے کے مطابق چیزیں تیار کر کے اور میوزیم بنا دیا. اب وہ میوزیم بنا کے سب آتے تھے. اچھا، اب لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جراحی کے آلات کہاں تک پہنچے تھے، اس وقت بھی جراحی کے آلات رس پرانے زمانے میں کیا تھے، موجودہ دور میں کیا. تو کہا کہ اس طرح بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح انہوں نے ایک کام کیا، پرانے نادر تھے ان کی ری پرنٹ کر کے چھاپی، اس کی 60-70 جلدیں. تو بالکل خاموشی کے ساتھ عراق میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سب خبریں ہم لوگ جو سنتے ہیں اس میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. ہم اس میں کچھ تبدیل کریں اگر، تب تو صرف خبر معلوم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، دن رات اس سے متعلق تجزیہ کرتے ہیں تو کیا حالات صورتحال بدل جائے گی. تو میرے بھائیوں، چیزیں اپنے بس جو ہم کر سکتے ہیں، ان سے ہم دلچسپی لیں تو کچھ اس میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. خاموشی کے ساتھ ہم علمی کام کریں. اور میں نے صرف علمی بات اسی لیے کی، علمی گفتگو اس لیے کی علمی کاموں سے متعلق کہ میرا میدان یہ ہے. اگر آپ کسی دوسرے شخص کو تعلیم کے میدان میں، کسی کو نصاب تعلیم سے متعلق، کسی کو ایڈمنسٹریشن سے متعلق، کسی کو دعوت تبلیغ کے میدان میں، ہر ایک کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا وقت جو ہے قیمتی سمجھتے ہوئے کام کی چیزوں میں صرف کریں اور فضول کی چیزوں میں نہ برباد کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جزاکم اللہ، بارک فیکم. بڑی دل کی بات مار دی، بہت قیمتی باتیں شیخ کی طرف سے سننے کو ملی. اور اب وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور
یہ اچانک کٹنے کا بھی وقت آ چکا ہے، تقریباً پروگرام بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ پروگرام یہ اچانک بند ہو، میں تمام شرکاء اور فضلائے جامعہ جو ہمارے بزرگ فضلائے جامعہ ہیں اور ہمارے ہم عصر اور بعد کے ابنائے جامعہ ہیں، ان تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہ قیمتی مجلس منعقد کی، اور اس مجلس کے انعقاد کے بعد اسے کامیاب کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ میں خاص طور پر ڈاکٹر عبدالکریم علی اور برادرم راشد مبارک پوری اور شیخ عبدالجلیل صاحب اور جتنے بھی اخوان اس میں شریک رہے، اس میں انہوں نے اپنا وقت دیا، اپنا جہد صرف کیا، ان تمام کا بطور خاص میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دراصل مجلس تو منعقد کی گئی تھی ایک خاص پس منظر میں، لیکن جب علمی گفتگو چلی، اور علماء کی مجلس میں علم کی گفتگو نہ چلے یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ جو الگ الگ موضوعات پر علمی گفتگو اس میں چھڑی، اس کو سن کر کے بہت سارے ابنائے جامعہ کی خواہش ہے کہ ہم اپنے ان سینئر جو ابنائے سلفیہ ہیں، شیخ عزیر شمس ہیں، شیخ عبدالوہاب حجازی ہیں، دکتور فریوائی ہیں، اسی طریقے سے شیخ صلاح مقبول صاحب ہیں، شیخ اصغر امام مہدی ہیں، اور اس طریقے سے اور جو دوسرے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً ان سے اتصال کر کے، ان سے رابطہ کر کے، اور ان سے ایک متعین وقت لیں، اور ایک ایک موضوع پر شیخ عزیر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے اپنے اختصاص کے تعلق سے جن کا جو تخصص ہے اس تخصص کے اعتبار سے ایک ایک نشست منعقد کی جائے، تاکہ ابنائے جامعہ پورے طور پر اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور خاص طور سے اس لاک ڈاؤن کے عرصے میں جب درسگاہیں بند ہیں اور تمام کے تمام طلباء اور اساتذہ کرام، علماء کرام بھی بہت حد تک اس زغد سے یا اس دباؤ سے ابھی اللہ رب العالمین نے انہیں محفوظ رکھا ہے جو عام طور پر ہوتا ہے۔ شیخ عزیر شمس اور دکتر فریوائی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو چھٹی اور دوام ان کے لیے برابر ہے، لیکن عام طور پر جو ایک ماحول ہے کہ لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا زغد کم ہوتا ہے، تو اس ماحول میں خاص طور پر ابنائے جامعہ سلفیہ نے بہت سارے میسیجز اس طرح کے آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے الگ الگ موضوعات پر اگر جو ہمارے محترم ابنائے جامعہ ہیں جو اس وقت اچھی حیثیت اور اچھے اس پر علمی مرتبے پر فائز ہیں، ان سے وقت لے کر کے اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ آپ کا فون آ رہا ہے جی، تو میں یہاں پر اس سے پہلے کہ نشست ختم کروں، یہ چیز میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے تمام معتبر علماء کرام سے اور بزرگ ابنائے جامعہ سلفیہ سے کہ ان سے جب اس قسم کا کوئی استدعا کیا جائے تو وہ اپنی جو سرگرمیاں ہیں یا اپنے جو ارتباطات ہیں ان سے کچھ وقت ہم لوگوں کے لیے قربان کرنے کا عہد فرمائیں۔ اللہ رب العالمین یہ درخواست ہے، یہ درخواست ہے، اور ہمیں انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ جی انشاءاللہ منظور کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر، اللہ یحفظکم۔ اسی طرح تمام اساتذہ کرام کا، تمام ابنائے جامعہ کا، خاص طور پر ناظم جامعہ مہمان خصوصی شیخ عبداللہ سعود حفظہ اللہ کا، اور دیگر تمام شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایک منٹ میں مجھے دیں۔ جی فرمائیے۔ تمام لوگوں سے میں کہوں گا، خاص طور سے عبدالکریم صاحب سے بھی میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اجازت دے میں کروں۔ جی فرمائیے۔ تعریف بھیجنی تھی، یہ وہ موضوع ہے جو ابھی عزیر شمس صاحب ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ان سے ذکر کیا جب انہوں نے کہا، تو اس سے پہلے ہی میرا ایک پروگرام یہ ہے، بلکہ ابنائے کا جو پروگرام 2 سال پہلے جامعہ میں ہوا تھا اسی وقت سے میں اس کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اب تک تیار نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ مختلف فیلڈ میں جو جامعہ کے فارغین ہیں، نائن صاحب آپ کا ویڈیو آف ہے۔ ویڈیو بات کر رہے ہیں، آواز سننے آ رہی ہے؟ ہاں چہرہ نہیں دکھ رہا۔ بس دو لفظ پہ بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے مختلف فیلڈ میں ہیں، جیسے ہر فیلڈ کی ایک لسٹ ہمارے پاس ہو، چاہے حکومت میں ہیں یا نصاب تعلیم سے متعلق ہوں یا مؤسسے مدارس ہوں یا بحث میں ہوں، دائی ہوں، اس طرح سے ہر فیلڈ کی الگ ہمارے پاس اگر لسٹ ہے تو ہم اجتماعی میٹنگ متخصصین کی کر سکتے ہیں، جو وہ بہت مفید ہوگی۔
تو یہ آپ لوگ، یہ میں سب سے کہتا ہوں کہ جو اس کے پاس بھی معلومات اس طرح کو ہو، زیسم جی بہت کچھ کر سکتے ہیں، خالی ایئر کاپی پر خالی نوٹ کر کے بھیج دے کہ ان کو اس پہ نوٹ کر لو، بس اتنا چاہیے. تفصیل اور اس کے بعد تفصیل تو مل جائے گی انشاءاللہ. تو اس کام کو شروع کریں اور انشاءاللہ یہ بہت اچھا رہے گا جامعہ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور جماعت کے لیے، اور ہمارے منہج کے لیے. اللہ سب کو توفیق دے. السلام علیکم. تمام شرکائے اجلاس کا پھر ایک بار تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اختتام مجلس کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکرا جزیلا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا جميعا. السلام علیکم. آمین آمین شیخ. تقبل اللہ جهودکم. آمین آمین آمین. بارک اللہ فی حیات الشیخ والمشائخ جميعا. دکتور صاحب کا بہت بہت شکریہ، اپنی بزرگی ماشاءاللہ. ہاں، خاص طور سے فریوائی صاحب کا ماشاءاللہ آخر شروع سے لے کر کے آخر تک زحمت گوارا کیا آپ نے. خاص طور پر آپ کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فریوائی صاحب. ہمارے بزرگ شیخ صلاح الدین مقبول سلام مقبول صاحب بھی الحمدللہ شروع سے آخر تک موجود رہے. شیخ اصغر صاحب پہلی مجلس میں رہے، اس کے بعد لگتا ہے کوئی ان کو پریشانی ہو گئی یا وہ جوائنٹ نہیں ہو پائے. ہاں آئندہ پکڑیں گے انشاءاللہ. اچھے سے میں نے کہا صاحب ٹیلی فون کر کے ٹھیک ہے شیخ، ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. ارے کچھ پروجیکٹ. بہت بہت شکریہ شیخ مشاہد. ابھی آن لائن ہے. صدر صاحب ختم کیا جائے اس کو. فریوائی صاحب ختم کر دیا جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو لاک ڈاؤن میں اگر تکلیف ہوئی ہے تو انشاءاللہ چھپنے کا نظام ہو گیا ہے. آپ میرے اپنے طرف وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے تو اپنے آپ بند ہو جائے بہتر ہے. ہاں وہ صحیح رہے گا. بند ہو جائے گا. بس اب ختم رات بھر بولتے رہیں گے، ان کو بولنے دیجیے. اب یہ تھا کہ میں یہاں 5 افواہوں والی بات دوسری جگہ کہیں ہمارے لگے. بزرگ علماء شیخ عبدالستار، شیخ ابراہیم صاحب، ماشاءاللہ سارے بزرگان الحمدللہ آخر وقت تک موجود رہے. اللہ جزائے خیر دے. سب کا تہہ دل سے شکریہ. خبر بھیجی کہ والد محترم مولانا ثناء اللہ صاحب سلفی وہ بھی آخر تک موجود رہے. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بھی استاد ہیں، اللہ جزائے خیر. یہ جو ہے